الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین مومنین، سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید کی آج 34ویں نشست ہے، اور 34 نشستوں کے باوجود تعداد نہیں بڑھ سکی. یہ بہت بڑی معجزے کی بات ہے. تعداد وہی کہ وہی بڑھ گئی. آج کتنے ہیں؟ کل بھی 16 تھے، کل 18 تھے. بلکہ وہ ایک جو حاجی صاحب چلے گئے ان کو ملا کے کل 18 ہو گئے تھے، کل زیادہ تھے. تو بہرحال کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے. اور یہ بھی ایک صبر ہے. صبر لوگ ہو رہی ٹھیک ہے. تو آغا سجاد گریں گے، ان کا میتھمیٹکس اچھا ہے وہ. جی ہاں. تو بہرحال خدا کا شکر ہے، کم از کم خدا کا شکر ہے. سترہ سے چلیے، کل 18 تھے، آج 17 ہو گئے. کوئی بات نہیں، ایک آدمی کٹا ہے. حالانکہ آج 32 کرنے چاہیے تھے، مگر کوئی بات نہیں. انشاءاللہ یہ درس قرآن جو ہے نا، یہ اتنا مظلوم ہے. میری تو ساری زندگی گزر گئی کہ جب سے پڑھانا شروع کیا ہے یہ مظلوم ہے، اور یہ مظلوم ہی رہے گا. کوئی بات نہیں. انشاءاللہ یہ درس زیادہ کامیاب ہے دوسرے لوگوں میں. دیکھیں آپ ڈاکٹر اسرار کی جو کبھی ٹی وی پہ چلتی ہے، ذرا اس کا مجمع دیکھیں، یا طاہر القادری کا مجمع دیکھیں. قرآن بر صغیر میں نہیں، یہ بہانہ نہ بنایا کریں. اتنی تعداد کم نہیں ہے. ہر مسجد جہاں بھری ہوئی ہے، 50 سے زیادہ مسجدیں ہیں بروکلن میں، مصلی اور مسجدیں ملا کے. ہر مسجد فجر کے وقت فل ہوتی ہے، یا اتنے تو ہوتے ہیں جتنے آپ کے یہاں ہیں. اگر ان کے یہاں 50 میں اتنے ہوتے ہیں تو آپ کے یہاں 1 میں اتنے ہو، تو یہ تعداد کی کوئی بات نہیں. آپ 1/50 تو نہیں ہے نا. آپ چلیے راجہ حسن رضا کے بقول ہم 10واں حصہ ہیں، 10ویں حصے کے مطابق تو آنا چاہیے نا. یہ ایک جو بات ہے ماننی چاہیے. جیسے ہم خود کیونکہ بیٹے کو نہیں لائے، تو اب یہ بہترین بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے. تو جو ہے اس کو تو لائے نا، جو کم از کم بیٹا گھر میں اس کو لے آئے. اچھا اب آگا بھی دیکھیے، 1 کو لائے 1 کو نہیں لائے، 2 کو لائے، وہ ہو جائے گی نا. تو ناساز طبیعت کو بھی اٹھا کے لے آئے. مزہ تو جب ہے، اسی سے تو طبیعتیں ٹھیک ہو. ورنہ آغا سجاد کی طبیعت کبھی اس ٹائم پہ ٹھیک نہیں ہے، سب سے زیادہ. جی ہاں. تو یہ بہرحال نصیحت ہے سب کے لیے جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ تمام شیعہ بھائی بہن جہاں جہاں رہتے ہیں، جس جس ملک میں، جس جس شہر میں، وہ پانچوں نمازیں قائم کریں اور درس قرآن کم از کم جو فارغ علاقوں میں ہے وہ ڈیلی کریں، اور جو فارغ نہیں ہیں وہ ہفتہ وار کریں کم از کم۔ آج شام کو جیسے درس ہوگا، اب آپ اس میں کسر نکال دیجیے گا، کچھ لوگ اس میں ذرا مہربانی کریں، درس بھی ہے، مجلس بھی ہے علامہ علی اکبر کمیلی شہید کے لیے، 6 بجے اردو کا شروع ہو جائے گا، 3 بجے بچوں کو بھیج دیں جو حوضے کی کلاس ہے کم از کم۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ ہم محنت کریں تو انشاءاللہ درس قرآن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نیند کی قربانی دے کے 17 افراد بھی جو پہنچ گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ پورے امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں آج تک، آج کیا تاریخ ہے، 14 ستمبر اور 18 ہے ذیقات، 18 ذیقات تک، آج جب میں بات کر رہا ہوں پورے نارتھ امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فجر کی نماز کے بعد 17 لوگ شیعوں کے ہاں درس قرآن میں ہوں۔ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ جہاں 50 لاکھ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، چاہیے کہ 50 افراد تو جمع کریں کم از کم۔ یہ میری نصیحت ہے ابتدا میں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں استقامت دے اور قرآن کے خادموں میں شمار۔ آج کا جو درس ہے 34واں، یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 154 سے۔ پہلے آپ سمجھ لیں، آج ہم 154، 155، 156، 157 اور 158 5 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ پانچوں آسان ہیں، پانچوں کی تفسیر پہلے آپ سمجھ لیں، پھر میں تطبیق کر دوں گا۔ 154 میں اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کے درجے اور مرتبے کا ذکر فرما رہا ہے۔ شہداء کس درجے پر فائز ہے؟ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں۔ دوسری جگہ جو کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء وعند ربهم یرزقون، گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، زندہ ہے، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا۔ یہ شہید کی حیات کی دلیل ہے، شہید مر کے بھی۔ علامہ عباس کمیلی کا بیٹا مر گیا ہے، علی اکبر کمیلی، مگر اللہ کی نظر میں وہ زندہ۔ اب یہاں پر ایک تفسیر جو بیان کی اہل بیت نے وہ یہ کی، عالم برزخ میں اللہ ان شہیدوں کے لیے عجب درجہ رکھتا ہے کہ وہ بالکل ایسے بنا دیتا ہے ان کو جیسے یہ زندہ ہو، ایسے ان کی جسم مثالی بن جاتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں اگرچہ عام مومن کے لیے بھی ہے، مگر ان کے لیے خاص اہتمام اللہ نے۔ یہ آیت نمبر 154۔ آیت نمبر 155 میں ایک بہت بڑا امتحان کا کورس دیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
बिशैഇ मिन अल खौफ, जरूर हम आजमाएंगे तुम्हें थोड़े से खौफ के जरिए। ये जो मुझ पे और आप पे खौफ होता है ये थोड़ा सा है, थोड़े से खौफ में हम मरे जा रहे हैं। कोई बाहर निकले तो तमाचे ना मार दे, बाहर निकले तो कोई काला गोरा लूट ना ले, गाड़ी खुली छोड़े तो कोई गाड़ी लेके ना भाग जाए या गाड़ी में से वॉलेट ना निकाल ले। ये थोड़ा सा खौफ है, उसके बावजूद हम मुसीबत में हैं। वलनबलवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, नंबर 1, पहला टेस्ट तुम्हारा हम करेंगे खौफ के जरिए। भूख का खौफ, गर्मी सर्दी का खौफ, इताअत मासियत का खौफ, दुश्मनी इनाद हसद नजर बद जादू वगैरह जिन शैतान का खौफ, रिश्तेदारों का खौफ, गुर्बत व इफलास का खौफ, जमीनें छिन जाने का खौफ। कल रात को मुझे कॉल आई, अगर वहां मौजूद थे इत्तेफाक से, इन्होंने वो कॉल सुनी, बेटे ने कॉल की है मां के खिलाफ, $500 दूंगा, दुआ करें मेरी मां मुकदमा हार जाए और मैं जीत जाऊं। खौफ है ना, मां से भी खौफ है। मां भी ऐसी है कि उसने 1/8 की बजाय 8/8 ही ले लिया, सारा ही ले लिया। 1/8 लेना था ना उसने, तो पूरा ही ले लिया। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं तो जरा खौफ में था कि आप कहीं जिंदा भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने फौरन कहा कि ये मेरी माँ ही ने प्रोपेगेंडा किया है, उसने ही आपको बताया होगा, इसलिए उसने मेरा डेथ सर्टिफिकेट जारी करा दिया। मेरे तो मुंह से वैसे ही बात निकल गई कि इतना अरसा जो तुम गायब रहे, खैरियत तो थी, कहाँ थे तुम। तो अब देखिए ये भी कुर्बे क़यामत के आसार है। बेटा माँ से डर रहा है, माँ बेटे से डर रही है, तो खौफ नंबर 1। दूसरा इम्तिहान वलजू, वलजू है भूख। भूख से मुराद गुर्बत, इफलास, और दूसरी हंगर भी, हंगर, पॉवर्टी भी, हंगर भी। आप देखें कि अगर आप 2-3 दिन आपको प्रॉपर खाना ना मिले आपकी क्या हालत हो जाती है। ये स्कूल में जब हमारे पर्चे होते थे तो खाना हराम हो जाता था, तो कितनी नकाहत हो जाती थी। या रमजान में देख ले, शाम के वक्त आगा सजाद जो अजान ऐसी देता है कि छत फाड़ देता है, इसकी अजान में भी, आवाज में भी ठहराव आ जाता है भूख की वजह से। तो भूख भी एक इम्तिहान है, भूख भी एक टेस्ट है। वनक़सिम मिनल अमवाल, तीसरा टेस्ट माल छिन जाना। ऐसा नहीं रहा, आगा ने आज मुझसे लिस्ट पूछी तो मैंने इनको लिस्ट बताई, 2-2.5 लाख की तो मैंने बताई है जो मैंने अमेरिका में उधार दिया है, और माशाअल्लाह वापस नहीं किया। वो उधारी क्या जो लेके वापस करें, वो तो उधारी नहीं होता जो वापस, अगर तो ज्यादा खाना चाहिए ना। जी हाँ, है शाबाश शाबाश। वनक़सिम मिनल अमवाल, टेस्ट लेते हैं माल को लेकर, माल में नक्स डाल के यानी लेकर, कम करके। कितने हो गए इम्तिहान? 3। चौथा वल अनफुस, और जानों का इम्तिहान। भाई मर गया, बहन मर गई, बाप फौत हो गया, माँ फौत हो गई, दोस्त फौत हो गया, ये टेस्ट है नफ्स का। नफ्स, जान, जाने जा रही बेचारे हमारे मुल्क में जो सैलाब में, उनकी ये भी एक टेस्ट है, इम्तिहान है, जाने जा रही। माँ बाप दरख्त पे चढ़े हुए हैं और 6 माह का बच्चा डूब गया है उनके सामने जंग में, एक टेस्ट है। हुक्मरान सियासतें कर रहे हैं, इस्लामाबाद में गुलछरों की दुकानें लगी हैं। वसमरात, 5वां इम्तिहान
ثمرات حیات کا. ثمرہ کہتے ہیں پھل کو. یہاں پھل سے مراد زندگی کا پھل ہے. بیٹا پھل ہے، بیٹی پھل ہے ماں باپ کے. اب آپ پھل کو باہر نہیں رکھتے، یہاں پھل باہر رکھ دیں. یہاں مثلا 2 دن کے بعد آپ آئیں گے تو اس کے اوپر کچھ انسیکٹ آ چکے ہوں گے. 2 یا 3 دن کے بعد چھوٹے چھوٹے انسیکٹس وہاں پیدا، ماسکیٹوز ٹائپ. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اسی کا اثر ہے. جب پھل پراپر جگہ پہ نہ رکھا جائے تو پش بیک، دفع کرنے والی آفتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. آپ کو پھر دھونا پڑتا ہے. اگر وہ ٹھیک بھی ہو تو زیادہ دن گزر جائیں، وہ آپ سیب ہوگا تو ڈھیلا ہو جائے گا. آپ ایک دن کہیں گے کہ اب تو اس میں بدبو آ گئی، تو گویا پتہ چلا جو فروٹ ہے زمین سے نکلتا ہے اس کو اگر پراپر ماحول میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ کیڑے مکوڑے آ جائیں گے. تو جو آپ کی صلب سے اولاد نکلی ہے اسے آپ پراپر ماحول میں نہیں رکھ رہے تو کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہاں جبریل و میکائیل آئیں گے یا وہاں شیاطین اور جن آئیں گے؟ اولادوں کو جیسے فریج میں فروٹ کا رکھنا ضروری ہے، ویسے اولادوں کا مسجد مدرسے میں رکھنا ضروری ہے. ہمارا کوئی دماغ تو نہیں خراب نا؟ اپنی دہاڑیاں ختم کر کے آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے 3 بجے سے لے کر جو شروع ہوتے ہیں 3 بجے سے لے کر مغرب تک. کیوں؟ صرف اس لیے کہ 4 بچے آئیں، وہ تھوڑا بہت سیکھیں، ان کو کم از کم وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں شیطان اور جن جیسے یا انسانوں جیسے گمراہ کرنے والوں جیسے، ان کے ماحول سے ان کو بچایا جا سکے. یہ نماز، یا فریشنر نہیں کرتے، فریشنر، یہ فریشنر جو ہوتا ہے ایئر فریشنر، یہ نماز ایمان کے لیے اور تقوی کے لیے ایئر فریشنر ہے. نماز کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، تبھی تو سو جاتے ہیں. ہلکے ہو گئے تو سو رہے، ورنہ تو اگر بھاری ہو تو کیسے سوئیں گے؟ ہاں، شاباش اللہ محمد. یہ ہو گئی آیت. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نتیجہ نکل رہا ہے. اے میرے حبیب، بشارت دے دیجئے ان صبر والوں کو جو ان 5 امتحانات میں صبر کرے، ٹھیک ہے، اور وہ مصیبت پر جزا فضا نہ کریں، ہائے وائے نہ کریں، کہیں انا للہ ہے، صبر کرتے ہوئے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہی جانے والے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. سبحان اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، رحمت ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو ان 5 امتحانوں میں صبر کرے. آخری آیت صفا اور مروہ کے بارے میں ہے. صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں؟ صفی اللہ کی وہاں لینڈنگ ہوئی تھی. مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ مرأہ یعنی عورت، پہلی عورت وہاں لینڈ ہوئی. جناب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں یہ شعائر اللہ میں سے ہیں. شعائر جمع شعیرہ کی، شعیرہ جو شعور دے، سمبل، نشانی جو شعور دے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جیسے کبھی کبھی ہمارے چٹھا صاحب شعیرہ بن کے آتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے.
اگر یہ دوپہر میں اتوار میں آ گئے کھانا کھلانے، یہ اس بات کی سمبل ہے کہ درس قرآن میں نہیں آنے والے. دیکھیے کیسا سمبل، یہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں. آج سڈنی سے کال آئی ہے چٹھا صاحب کے لیے، ایک سسٹر کی، کہ ہم چٹھا صاحب کو بڑا مس کر رہی ہے. یہاں سڈنی والوں کی درخواست ہے کہ چٹھا صاحب کو ضرور بلائے. کہ میں نے کہا بھائی منت تو کرتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے. تو الحمدللہ کل رات کو انہوں نے $180 بھی ہمیں دیا ہے کارڈ کے اوپر. انہوں نے کہا ہم درس سن رہے ہیں، بڑا محظوظ ہو رہے ہیں. مگر چٹھا صاحب کی جو گریز ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت پسند آتے ہیں. ایک گریز یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو کبھی ظہر میں نظر آ جائے یہاں سنڈے کے دن، تو سمجھے کہ یہ پھر مغرب میں نہیں آ رہے. اس دن پھر ان کی چھٹی ہے، آف ہے، مثلا ڈے آف ہے. یہ ایک شعیرہ ہے، یہ بھی ایک سمبل ہے گویا دوسرے لفظوں میں. تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو حرج کوئی نہیں کہ وہ طواف کرے. اب میں بتاؤں گا جب تطبیق کروں گا کہ یہ کیوں کہا حرج کوئی نہیں. حرج تو ہونے نہیں چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، یہ میں ابھی عرض کروں گا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو خیر کو فالو کرے اللہ شاکر و علیم ہے. یہ 5 آیتوں کی تفسیر آ گئی. اب ذرا تطبیق سن لیں. آج ہی حافظ قرآن غائب ہو گئے. کل پہلی کلاس ہوئی ان کی، آج ہی غائب ہو گئے. دیکھ لیں آپ، چلو ہماری بھی عجیب قسمت ہے کہ کسی کو تیار کرنے میں آئیں گے تو بس وہ بھاگ جائے گا. اب دیکھیے آج ہی آپ کے بھتیجے کہاں ہیں. یہ آپ کی کمزوری ہے نا. آپ ان کو کال کرتے 4 بجے 4:30 سب کو اٹھاتے جیسے میں نے آپ کو اٹھایا. تو آگا کو میں نے جب اٹھایا آج ماشاءاللہ آج انہوں نے کہا تو نماز پڑھ کے سو چکا ہوں. 4 بجے 4:15 نماز پڑھ کے سو چکے، نماز پڑھ کے 4:15 سو چکے. 5:25 پہ 5:23 پہ اذان ہے اور 4:16-15 پہ نماز پڑھ کے سو چکے. دیکھیے اللہ تعالیٰ امتیاز شاہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ولا تقولوا، ذرا 5 آیتیں دیکھ لیں، اتنے میں آپ کا ناشتہ بھی آ جائے گا. ولا تقولوا، بس کرتے پھر. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کے لیے جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے مردہ. جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. اگر نہ ہوتے تو پھر وہ جو سعد ابن معاذ ہیں ان کو عذاب قبر کیوں ہوتا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ہمارے یہاں جو یہ گھر کے ماحول بنے ہوئے ہیں یہ ماحول اسلامی نہیں ہے. نہ مرد اسلامی ہے نہ عورت اسلامی ہے. یعنی عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مردوں کا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا. اتنا ماحول خراب کر رکھا ہے. دوسرے لفظوں میں لڑائی کر رہی ہیں بعض، سب نہیں، خدا نخواستہ بہت اچھی بھی ہے، بہت اچھی عورتیں ہیں. کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ انسان کا دل نہیں کر رہا گھر جانے کو. تربیت کیا تربیت؟ جب آئیں گی تو تربیت ہوگی نا. اس وقت قرآن کا درس سنیں تو تربیت ہوگی. اس وقت سوئی ہوئی سنیں گی ایسی تقریریں کہ جن میں بغاوت سکھائی جائے گی شوہروں کے خلاف. گھر کا ماحول تبھی ٹھیک ہوگا، عورت بھی ٹھیک ہو مرد بھی ٹھیک ہو. مرد گدھے کی طرح جا کے کما کے لے آئے، بعض عورتوں کی یہ خواہش ہے، اور وہ گھر میں سارا دن مرد کی غیبت کرے فونوں کے اوپر. ایسے ماحول میں نہ اولادیں ٹھیک رہیں گی، نہ ان کی نجات ہوگی، نہ مردوں کی نجات. سب تباہ ہو جائیں گے. معاشرہ برباد ہو رہا ہے اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے. خدا شاہد ہے کہ اگر عقل ہوتی لوگوں میں
تو یہ تو خود خواہش کرتے کہ آج ہمیں غیبت کے بارے میں خطبہ دیں، آج ہمیں تہمت کے بارے میں درس دیں، آج ہمیں گالیوں کے بارے میں درس دیں، آج ہمیں حسد کے بارے میں سکھائیں کیسے اوائڈ کریں، آج ہمیں تکبر کے خلاف بتائیں. مگر یہاں ان علماء کو کنارے لگایا جا رہا ہے جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ان کو تو ہٹایا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں، حقوق فرائض کا نہ پتہ ہے، بتائے جائیں تو ٹھٹھا و مذاق ہے. ٹھٹھا اولادیں ہیں وہ بات نہیں مان رہی، کیا کہاں جائے؟ نہ بیوی بات مانتی ہے، نہ اولاد. نہ میاں اخلاق کا اظہار کرتا ہے، نہ اولاد. نہ بیوی کے اندر اخلاق ہے، نہ سسر ساس کے اندر. تو نظام کیسے چلے گا؟ تب تو ماں اور بیٹے کی لڑائی ہوگی نا. کورٹ میں ماں اور بیٹے کا کیس تب جائے گا کہ جب اخلاقیات صفر ہو جائیں گے. اس پر بھی چٹھا صاحب کا غصہ ہمارے اوپر نہیں اترتا. جی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بلکہ زندہ ہے وہ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال کے نقص سے، یعنی مال لے لیں گے، والانفس، اور جانیں لے لیں گے، والثمرات، اور ثمرات حیات، بیٹے بشر الصابرین. جتنی اولادوں کی بابت امریکہ کے لوگ غافل ہیں، اتنی غفلت میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی. مجھے ابھی ساؤتھ امریکہ سے دعوت ہے، کالے ہیں وہاں پر. میرا ایک شاگرد گیا اس رمضان میں، وہاں سے پلٹ کے آیا. اس نے مجھے 15 شوال کو دعوت دی کہ آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 15 شوال کو اس نے ملاقات کی مجھ سے. اس نے مجھے کہا بھی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں آ جائیں. وہاں 40,000 شیعہ ہیں اور ہمارے پاس کوئی عالم نہیں. 40,000 شیعہ کے آپ ہی عالم ہوں گے. انگلش آپ کی اچھی ہے، آپ وہاں آ جائیے. $5,000 ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، مکان آپ کو دیں گے، گاڑی آپ کو دیں گے. $5,000 ٹیکس فری سمجھ لیں آپ، ہم آپ کو تنخواہ دیں گے. میں نے ان سے کہا بھی میرے پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آ جاؤں. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر حال یہ ہے کہ یہاں پر میں جب 3 بجے درس شروع کرتا ہوں بچوں کا، اب بھلا ہو ان کا آغا مختار کو کچھ ذرا موٹیویشن ہوئی ہے، ان کے بچے آ رہے ہیں پابندی سے، کم از کم آ رہے ہیں، یا راشد زیدی کے بچے آ رہے ہیں پابندی سے. تو اب کچھ 4-5 بچے ہوتے ہیں جب میں شروع کرتا ہوں، ورنہ تو ایک بچہ ہوتا تھا میں شروع کرتا تھا. تو الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے. مگر میں پھر کہوں گا، امریکہ کے میرے بہن بھائی اپنی اولادوں کی بابت پوری کائنات میں سب سے زیادہ غافل ترین لوگ ہیں. بار بار کہوں گا، کسی سے تنخواہ تو لیتا نہیں ہوں کہ مجھے ڈر ہو کہ میں کہوں گا تو کل چٹھا صاحب تنخواہ روک لیں گے میری. وہ تو مجھے ڈر ہے کوئی نہیں، تنخواہ تو میں لیتا نہیں، مزدوری کر کے میں تو روٹی کماتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے کھلا ہے. آج نہیں تو کل امریکہ والے سمجھیں گے ضرور کہ ان کی بات درست تھی. ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد سمجھ ان کو آئے گی. ابھی آئے تو پھر لانا چاہیے نا سب کو. پھر تو سینٹر بھر دینے چاہیے، سینٹر کو بھر دیں. پھر تو آج جو 6 بجے درس ہو سینٹر بھر جائے، 5 بجے جو انگلش کا ہو یا بچے ہی بچے ہوں، تب تو ہے نا مزے کی بات.
خواتین نے تو آلموسٹ بائیکاٹ کر رکھا ہے، وہ تو درس قرآن کا ان کا بائیکاٹ ہے، سوائے بیچاری کوئی وہ جو لولی لنگڑی دو چار بہنیں آتی ہیں، اب باقی تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، باقی تو سب کی سب جو ہے ہاں ہنس رہے ہیں یہ. ہاں جی ہاں. تو اب یہ کرنا یہ چاہیے آپ کو کہ تھوڑا سا آپ اس موٹیویشن میں حصہ لیں. والثمرات وبشر الصابرین، یہ لولی لنگڑی سے مراد خدا نہ خواستہ ایسے نہیں کہ وہ لولی لنگڑی ہے، ایسے لوگ وہی آنا چھوڑ دے بیچاری. یہ اصطلاح میں کہا ہے کہ بھائی جو بیچاری تھوڑا بہت ٹائم نکال لیتی ہیں، جو اس میں لولی لنگڑی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتی، عورتوں کی باتوں میں نہیں آتی، اس لیے یہ اس میں لولی لنگڑی ہے. ہاں ان کا ویسے میں مانتا ہوں ان کا بہت بڑا جہاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آج سب کو لے آئیے گا نا آپ سب گھر والوں کو لے آئے بھیجے، جو خود نہیں آ سکتے جیسے خان صاحب ہے ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے. آپ اگر جاب کر رہے ہیں، آپ کے بچے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں راضی ہوں آپ کے اوپر، آپ جاب کر لیں. یہ نہیں کہ کوئی نمائندگی نہ ہو، تاکہ گھر جب آپ آئیں آج کل بیٹھے تو آپ کے بچے کہیں کہ آج مولانا نے یہ بتایا تھا، تو میسج پہنچ جائے گا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے ان صبر والوں کو جن پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے، جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون. سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ علی علیہ السلام. کون سی جنگ میں؟ کون سی؟ جنگ احد میں. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو مولا علی نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد قرآن میں آیا، پہلے مولا علی نے کہا. اس کو کہتے ہیں کلمۃ الاسترجاع. اور میں آپ کو ایک اسم اعظم فری میں بتا رہا ہوں، بالکل کوئی پیسہ نہیں آپ سے لے رہا ہوں. 1000 مرتبہ آپ انا للہ پڑھیں، جو چیز گم ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی. انا للہ پڑھیں. میں نے ایک دفعہ نذیر چٹھا کے لیے 1000 دفعہ پڑھا تھا. خدا شاہد ہے، یہ دوپہر کو کھانا کھلانے معجزتاً آ گیا. یہ کہہ رہا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اس دن میں آتا بھی نہیں ہوں یہاں پر. میں نے کہا کئی ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی. میں جڑ گیا، 1000 دفعہ کہا انا للہ، دیکھا سامنے آ رہے، نماز بھی پڑھی، کھانا بھی کھلا دی. تو آپ کے سامنے یہ کہ معجزہ بیٹھا ہو. جن کے بچے گمراہ ہو گئے وہ 1000 دفعہ انا للہ پڑھے، بچے واپس آ جائیں گے. جس بیوی کا شوہر گم ہو گیا ہو وہ 1000 دفعہ انا للہ پڑھے، وہ واپس آئے گا. ابھی کل ہی ایک شوہر واپس آیا، 6 مہینے کے بعد گم شدہ شوہر کل واپس آ گئے. بیوی گم ہو گئی ہو تو بھی 1000 دفعہ. کسی کی بیوی یہاں پر ہمارے پاس بیچاری آئی تو اس نے اس کا بازو توڑ دیا تھا، تو خون بہ رہا تھا، بیچاری یہاں آئی. تو آغا برکت کا بھلا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی نیند میں اور برکت دے. تو آغا برکت نے $150 دیا اس بہن کو. میں نے کہا بھائی آپ کی جیب میں جتنے پیسے آپ دے دیں، وہ کہیں یہیں ساتھ کہیں کسی بہن کے ساتھ وہ شیئر کر لیں، میں آؤں گا تو پھر خدمت ان کی کر دوں گا. خیر جب میں آیا واپس تو ان کے میاں کی کال آئی، اور اتفاق سے وہ بھی آ چکی تھی، یہیں سینٹر میں وہاں کرسی پہ بیٹھی تھی. میاں کی بھی کال آ گئی، بیوی گم ہو گئی ہے حضور کئی دنوں سے، آپ کا ایک کالم پڑا ہے کہ آپ بیوی ڈھونڈ کے دیتے ہیں. میں نے کہا میں میاں بھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں، یہ بیوی ڈھونڈ کے دیتا ہوں، تو میرے آفس میں آ جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں. آئے تو سامنے بیوی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا بھی یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خود اسم اعظم. میں نے کہا نہیں استغفر اللہ، ہم کوئی اسم اعظم نہیں، ہم تو بہت ہی کمزور چیز ہے. اللہ کا پاک نام اسم اعظم ہے، اور آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ آپ کو اریسٹ کروانا ہے. ہاں اس لیے بلوایا ہے، آپ کو جیل بھجوانا ہے کہ آپ نے کیوں مارا ہے ہماری اس سسٹر کو. اس نے کہا یہ تو سنی ہے. میں نے کہا سنی ہو یا شیعہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، میرے ملک کی ہے، میری بہن ہے، وہ میرے پاس شیلٹر لینے آئی ہے، میرا فرض ہے اس کی خدمت کرنا. ہاں آپ کو اریسٹ کروانا میرے فرائض میں شامل ہے. اریسٹ کروایا اس کو، بعد میں چھڑوایا بھی،
सुलह भी करवाई, अब ठीक हो गए। ये भी जरूरी होता है, बाज़ औक़ात अरेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी होता है। खैर बात बहुत दूर, डर न जाए लोग कि भाई वो सेंटर ही ना आए कि यहाँ। चलिए, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके ऊपर है मग़फ़िरतें, रहमतें, रब की तरफ से रहमत। सलवात यहाँ बेमाना दर्जात की बुलंदी और तौबा की कबूलियत वगैरह। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही है हिदायत याफ्ता। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, तहकीक सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ शाइरुल्लाह में से। फमन हज्जल बैता अब अतमरा, जो हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि वो तवाफ कर ले इनका। वमन ततवा खैरन, जो खैर को फॉलो करे, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बस खुदा शाकिर भी है अलीम भी है। 7 हिजरी में उमरतुल क़ज़ा का मसला पेश आया। वो ये था कि हुजूर ने फरमाया ये जो 2 बड़े बुत हैं, इन 2 बड़े बुतों को सफ़ा और मरवा से हटा दो। वहां 2 बुत रखे हुए थे कि जब साई हो तो इनके ऊपर नजर ना पड़े। जब साई खत्म हुई उस वक्त कुछ लोगों की साई रह गई थी। आम जब सही खत्म हो गई, अगले जो लोग थे वो जो सही करने आए तो देखा कि वहां तो बुत पड़े हैं, तो वो हटाए। हम सही नहीं करते तो ये हुक्म आया, कोई हर्ज नहीं, सही कर लो। तो ये इस वजह से फला जुनाह, गुनाह कहते हैं बेसिकली जनाह, जिना जिना कहते हैं पर को। फला जुनाह मतलब वो साइड पे होने की जरूरत नहीं, पर साइड पे हो जाता है ना, कोई हर्ज नहीं, हर्ज कोई नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता करे कि इन 5 आयतों की तफसीर को अमली तौर पर अपने ऊपर अप्लाई करें। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, अलमदार शाह के मरहूमीन को, ज़हीर चट्ठा के वालिद और दीगर मरहूमीन ख़ानदान को, ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ कंग साहब के मरहूमीन को, हुसैन रज़ा के मरहूमीन को, आगा सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, आगा मुख्तार के जमी मरहूमीन मरहूमात, ख़ास तौर पे इनके वालिदैन शरीफैन ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को, रिज़वानुल्लाह खान के मरहूमीन को, और नाश्ते के स्पॉन्सर सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को ईसाल फरमा। जो आज के दर्स में नहीं आ सके, राजा हसन रज़ा, हाफिज मुबश्शिर नज़ीर, नूर रज़ा, मुज्तबा अली रिजवी, अख्तर अब्बास, आगा बरकत, इनको भी हिफ्ज़ व अमान में रख, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और आइंदा सैटरडे को दर्स में शिरकत की तौफीक अता फरमा। और आज जो 3 से 6 बजे तक बच्चों के प्रोग्राम है, हौज़ा और इंग्लिश का दर्स कुरान, उसमें मेरे भाई बहनों को बच्चों को भेजने की तौफीक अता कर। और 6 से लेकर 7:30 तक जो दर्स कुरान और मजलिस है मुख्तसर अल्लामा अली अकबर कुमैली शहीद की याद में, उसमें भी शिरकत की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।